The Honorable President of Islamic Republic of Pakistan. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم پروگرام کا آغاز کریں. السلام علیکم. عزت مآب صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ممنون حسین، وزیر مملکت اور چیئرپرسن بسپ محترمہ ماروی میمن صاحبہ، وزیر مملکت برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت انجینئر بلیغ الرحمان صاحب، سیکرٹری بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام محترمہ یاسمین مسعود صاحبہ، خواتین و حضرات، میں آپ سب کو بسپ کی جانب سے آج کی پروقار تقریب میں خوش آمدید کہتی ہوں. سب سے پہلے ہم تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے. اس سعادت کے لیے میں قاری محمد نصیر کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور سعادت سے ہم سب کو بہرمند فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدقت يا رب العالمين. پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. اسی نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے پرواہ اور مستغنی دیکھتا ہے. بے شک آپ کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جزاک اللہ خیرا. ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کرتے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کرتے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے. یہ نقطہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. خواتین و حضرات، بیسپیک پروگرام کا نام نہیں، یہ ایک مقدس فرض ہے. اس پروگرام کے تحت 5.3 ملین خاندانوں کی کفالت کی جا رہی ہے.
ہم حکومت پاکستان اس سلسلے میں 412 ارب روپے سرماہی وظائف کے ذریعے سے خرچ کر چکی ہے. آج کی تقریب ہم نے وسیلہ تعلیم کی کارکردگی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے منعقد کی ہے. اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک ڈاکیومنٹری دکھا رہے ہیں جس سے آپ کو ہماری کارکردگی کا اندازہ ہوگا. پاکستان کے 2008 میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے والے خاندان کی مالی معاونت کے لیے نیشنل سیفٹی نیٹ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بسپ کا آغاز کیا. پروگرام کے تحت 2010 میں غربت کو جانچنے کے لیے پورے ملک میں سروے کیا گیا اور انہیں اعداد و شمار کے تحت ان خاندانوں کا انتخاب ہوا جو مالی معاونت کے مستحق تھے. اس سروے میں ایک اہم بات سامنے آئی کہ مالی معاونت کے مستحق خاندانوں کے تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ بچوں میں سے 79 لاکھ بنیادی تعلیم کے حق سے محروم ہیں، جس کی بنیادی وجہ غربت، عدم دلچسپی اور تعلیم کی افادیت اور اہمیت سے نافہمی ہے. تعلیم کی فراہمی کے سلسلے کو مضبوط کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے وسیلہ تعلیم کے نام سے ایک انقلابی پروگرام کا آغاز کیا تاکہ ان خاندانوں کے بچوں کو بنیادی تعلیم فراہم کی جا سکے. اس پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ماؤں کی سماجی تحریک کے ذریعے بچوں کا اسکول میں داخلہ اور پھر ان کی کم از کم 70% حاضری کو یقینی بنانا، جبکہ بسپ ہر بچے کو 250 روپے ماہانہ وظیفہ دیتا ہے. یہ رقم خواتین کو ملنے والی مالی معاونت کے ساتھ ماؤں کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے. اس طرح سماجی تحریک وسیلہ تعلیم پروگرام میں تعلیم کے حصول کے بنیادی مقصد کے ساتھ ساتھ خواتین میں سماجی بیداری، شعور، انہیں بااختیار بنانا اور شرح خواندگی میں اضافہ بھی شامل ہے. اس پروگرام کا آغاز مرحلہ وار کیا گیا تاکہ عملی طور پر جو مشکلات درپیش ہوں یا سبق حاصل ہو اس کی بنیاد پر مکمل اور جامع منصوبہ بندی کی جائے تاکہ پروگرام کامیابی سے چل سکے. پہلی سطح پر 5 اضلاع، پھر مزید 11 اور پھر اس پروگرام کو 32 اضلاع تک پھیلایا گیا، جس میں 4 صوبے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان شامل ہیں. سماجی تحریک برائے وسیلہ تعلیم کئی مراحل پر مشتمل پروگرام ہے. اس میں سب سے پہلے اسکولوں کی مائکرو سپلائی کیپیسٹی اسسمنٹ کی جاتی ہے تاکہ وہ اسکول جہاں بچوں کا داخلہ ہونا ہے ان کے حالات کیا ہیں اور کیا وہاں وہ سہولیات موجود ہیں جو تعلیم کی فراہمی کے لیے ضروری ہیں. پھر ہر اسکول سے ایک ٹیچر کو منتخب کر کے ان کو بنیادی معلومات فراہم کی جاتی ہیں تاکہ وہ بچوں کا اسکول میں داخلہ اور پھر ان کی حاضری کے حوالے سے اس پروگرام میں اپنے کردار کو سمجھ سکیں. یہ عمل تمام سرکاری اور علاقے میں موجود نجی اسکولوں کے لیے کیا جاتا ہے. سماجی بیداری کی تحریک یعنی سوشل موبلائزیشن اس پروگرام کی بنیاد ہے. اس لیے اس عمل کا آغاز علاقے میں موجود پروگرام سے مستفید ہونے والی خواتین کی فہرستوں کے ذریعے میپنگ کے عمل سے کیا جاتا ہے، جس میں ان کو مختلف گروپوں میں تقسیم کرتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ علاقائی طور پر قریب ہوں. ان کمیٹیوں کو بسپ بینیفیشری کمیٹی BBC کے نام سے جانا جاتا ہے. BBC پاکستان کے دور دراز علاقے کے غریب طبقے اور شہر سے تعلق رکھنے والی مالی معاونت کی اہل خواتین کے لیے انقلابی فورم ہے. ہر کمیٹی اپنے لیے ایک خاتون رہنما کا انتخاب بھی کرتی ہے تاکہ کمیٹی کو مسلم کرنے اور ان کی باقاعدہ میٹنگز کی ذمہ داری بھی انہی کے پاس ہو. خواتین کی اس صلاحیت میں بھی اضافہ کیا جاتا ہے کہ وہ اعتماد کے ساتھ اپنے مسائل ہر فورم پر اجاگر کر سکیں. نہ صرف ان کمیٹیوں میں خواتین کو ان کے حقوق کی ذمہ داری کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے بلکہ انہیں تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے. اس سلسلے میں خواتین لیڈر کی باقاعدہ تربیت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. پھر وسیلہ تعلیم پروگرام میں اندراج کے لیے کیمپ لگائے جاتے ہیں جہاں ماں اور بچوں کی رجسٹریشن بہت ہی سائنسی بنیادوں پر کی جاتی ہے اور اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی غلط اندراج نہ ہو سکے اور نہ ہی کوئی اہل خاندان اس پروگرام سے باہر ہو جائے. بے نظیر دے طرفوں میں 250 روپیہ مہینہ مل رہے ہیں. میرے بچے ماشاءاللہ خوشحال ہیں اور اچھی تعلیم لے رہے ہیں اور پینسل اور یونیفارم وغیرہ ان کی چیزیں مل رہی ہیں. مجھے بہت اچھا لگا ہے.
इस सिलसिले में कंप्यूटराइज्ड निजाम वज़ा किया गया है। कैंपों के जरिए दर्ज होने वाले बच्चों को उनके घर के करीब तरीन स्कूल में दाखिल करवाया जाता है और स्कूल के चुनाव में माँ की राय अहमियत रखती है। दाखिलशुदा बच्चों की हर 3 माह के बाद स्कूलों से हाजिरी इकट्ठी करके इस बात का तयन होता है कि हर बच्चे ने कितनी फीसद हाजिरियां मुकम्मल की हैं और तमाम बच्चों के आदाद शुमार साइंसी तरीके और कंप्यूटर के जरिए एक खास सॉफ्टवेयर में दर्ज होते हैं और यूं उनकी 70% हाजिरियां मुकम्मल होने पर ही वो वजीफे के हकदार हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बाद जो वसीला तालीम मिलते हैं, बच्चों को पैसे जो मिलते हैं, उनकी वजह से हमारे बच्चे अच्छे पढ़ते हैं। 5 साल से 12 साल तक की उम्र के बच्चे माशाल्लाह सारे स्कूल जाते हैं। वसीला तालीम प्रोग्राम बहुत मौसर साबित हो सकता है। इसके नतीजे में तालीम फरोग पाएगी, इल्म की रोशनी फैलने से मुआशरे के पसमानदा और गरीब आवाम की आमदनी में इजाफे के ज़राए पैदा होंगे और उनका मयार जिंदगी बेहतर हो सकेगा। हुकूमत पाकिस्तान की वसीला तालीम की कोशिश में आलमी इदारों जैसे कि वर्ल्ड बैंक, ADB और डिफिड ने भी काफ़ी मदद की है, जिसके लिए हम उनके काफ़ी शुक्रगुजार हैं। इस सिलसिले में आई वुड लाइक टू इनवाइट द कंट्री रेप ऑफ वर्ल्ड बैंक और हिज रिप्रेजेंटेटिव टू कम एंड मेक अ स्पीच हियर। थैंक यू। Excellency, President of Pakistan, Chairman Bisp, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is my great pleasure to be with you all at this occasion to commemorate the achievement of yet another milestone of BISP. BISP is a flagship program of the government of Pakistan, and we are very happy to be one of its key partners. When the government of Pakistan launched the Benazir Income Support Program in 2008, I am proud to say that the World Bank was the first development partner to extend its support, which has continued since then. Our support was initially provided through a $60 million technical assistance project, with an additional financing of $150 million in 2012. I would like to gratefully acknowledge also at this time our international partners, ADB, DFID, and USAID. We are here to recognize that BISP has made significant progress on its Wasila-e-Talim program by enrolling more than 1.3 million children into the program in 32 districts and incentivizing regular attendance of children in schools. Congratulations. In parallel, the World Bank is also supporting education reforms programs throughout Pakistan across provinces, including in skills development. The reform program that we are supporting specifically focuses on improving governance and accountability of the sector and to improve the quality of schools and teaching. The Wasila-e-Talim initiative is an excellent additional support for the provincial governments to target hard-to-reach and vulnerable populations, unable to send their children to schools despite availability of free schooling and textbooks by the Provincial Education Department. I am proud to say that because of this program, we have seen a 10% increase in the enrollment of BISP beneficiaries into school. Congratulations again on this. Coordination between BISP and the provincial education departments is critical and will contribute to reducing the number of children that are out of school, as well as retaining the children in schools. Looking forward,
The World Bank is committed to continuing its partnership to BISP in a sustainable program and assisting BISP in expanding the program further. It would be our dream that, in fact, it can be rolled out to all school districts in the country. Our support will include expanding the program further, training for teachers and other local actors on their role in the program, and building the capacity of BISP beneficiary committees to enable them to better support eligible families. Just as importantly, we can play a role in assisting BISP to strengthen collaboration between federal and provincial actors. Now that social sector services have been evolved to the provinces, it is critical that this program be well coordinated with the provincial governments for admissions and monitoring. If done in a coordinated and expanded manner, BISP's Wasila Talim will be of immense support to the provincial governments to realize their educational goals and commitments. Provinces are devoting increased budgets to support school quality and access, and this program in BISP will encourage the poorest segment of society to take advantage of these programs to send their children to schools. In conclusion, I would like to reiterate the bank's continued support for this program, which will help bring a behavioral change and help Pakistan meet its SDG goals. Thank you for inviting me today. I wish every success to BISP, particularly the Wasila Talim program. Thank you. Thank you, sir, and thank you, World Bank, for supporting BISP in its Wasila Talim initiative, including training of teachers and enhancing enrollment. Now, I would like to request the rep of DFID to make a presentation here. Thank you. Your Excellency, the President of Pakistan, Mamnoon Hussain, Minister of State and Chairperson, BISP, Mavi Memon, Education Ministers, ladies and gentlemen, boys and girls, good morning. I'm delighted to be here. Assalamu alaikum, and apologies I can't do more in Urdu. Today the world is observing the International Day for the Eradication of Poverty, to underscore that poverty should be eliminated in all forms, in all countries. Pakistan has seen a significant decline over the last 15 years, but as we know, 60 million people still live below the poverty line, according to the new estimates of the Planning Commission here in Islamabad. These people deserve opportunities to get better food, to send their children to school, to access health care, to cope with the social and economic shocks to their families and communities, and to earn a decent income. The Benazir Income Support Programme provides one such opportunity. And I'm very proud, like our representative from the World Bank, that the UK's Department for International Development is partnering with BISP in supporting over 5.2 million women and their families who are judged to be most in need. And I'm reassured that the evaluations carried out have consistently shown the positive difference that the programme is making. It's increasing consumption levels, people are eating better. It's reducing wasting among girls so that they're able to learn. And it's increasing school attendance for children, both boys and girls. The UK is investing over 47 billion rupees in BISP between 2012 and 2020. This is a long-term investment, obviously, and we're supporting both the unconditional cash transfers and the Wasila Talim programme. We share the Government of Pakistan's view that the poorest people need a strong social safety net to help them to maintain a decent standard of living and to protect them when things go wrong. Our support to BISP is helping also to further improve the systems to ensure that the right people are receiving their money, all of their money, on time.
I'm delighted that such a large number of people involved in BISP are here today, particularly those working on education, to hear about the successes of the Wasila Talim programme. Some of you may know that DFID has its largest global portfolio here in Pakistan, and the largest share of that goes to education across a number of programmes. It's very close to our hearts, as I know it is also to yours. So as a flagship programme of BISP, Wasila Talim plays a vital role in helping children from the beneficiary families to attend primary school. Vital because it helps to tackle the barriers to schooling for those millions of Pakistani children, many of whom we saw on that excellent documentary, who've never been to school or who may drop out after just a few years of schooling rather than go on to achieve their full potential. As we know, it's helping more than 1.3 million children across 32 districts. Nearly half of those are girls, and therefore the prospect for those children is greatly enhanced, and for their families, and indeed for Pakistan. It's a deeply impressive achievement, and we're very proud to be able to contribute to the programme. The year ahead is very important for BISP. We know that it needs to consolidate the gains it's made so far and put in very strong delivery systems to maintain the progress made. It's going to update the registry so that it has the right names on it. It's going to collaborate more with the provinces and particularly the education departments to ensure that it's coordinated, and to join up indeed with the Tehsil offices to make sure they have the capacity to play their part. We know no country has been able to eradicate poverty and achieve sustainable economic growth without educating its population. And Pakistan has one of the largest, youngest populations in the world, which is an incredible potential. As I said earlier, we have a large amount of support going into the education portfolio and sector in Pakistan, and we're constantly under scrutiny from our government and our taxpayers as to how we're spending their money. Is it the right project, in the right place, delivering effectively? And we're very confident that the support we give to BISP answers yes on all of those questions. I would like to finish, therefore, by congratulating the chairperson, Mavi Memon, and her team for the incredible efforts to improve and expand the delivery of BISP. I would like to thank His Excellency, the President, for his constant support, and especially for Wasila Talim. And I know also that the support of the Finance Minister has been crucial in making this programme such a success. I would also like to thank everybody who's here today as a recipient of BISP, and especially those who may not have understood what I was saying, but I do wish you all the very best for your futures and indeed for your children. Thank you. Thank you, Madam. Reaching out to these children was not possible without the support of donors and also Government of Pakistan. Here in this room we have Mr. Iftikhar Ali Gilani, Education Minister, AJK. May I take the liberty of inviting him to the stage and make his speech? Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayati Qable-e-Ihtiram Sadr Pakistan Mamnoon Hussain Sahab, Chairperson BISP, Education Ministers, Federal Education Minister and Ministers Provincial, और इस खूबसूरत महफिल में बैठे तमाम लोग, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मावी मेमन साहिबा आपको 13 लाख बच्चों की इनरोलमेंट पे दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, और इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में आई वुड लाइक टू थैंक द डोनर्स, स्पेशली DFID एंड द वर्ल्ड बैंक फॉर मेकिंग BISP एंड वसीला तालीम प्रोग्राम अ बिग सक्सेस इन द कंट्री। इस वक्त जब हम तालीम को देखते हैं तो आजकल बुनियादी तालीम के बगैर इंसान का जिंदा रहना मुश्किल होता जा रहा है। शायद आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले जो पैरामीटर्स थे वो ये नहीं थे, लेकिन बुनियादी तालीम जिससे आपको पढ़ना, लिखना, हिसाब किताब करना, कम्युनिकेट करना, अगर आज किसी को
یہ چیزیں میسر نہیں ہیں تو وہ شاید اپنا روزگار کما نہیں سکتا. اس لیے یہ بنیادی تعلیم کا حصول یہ علم حاصل کرنے کے لیے اور ایک انسان کو کسی مسئلے کے اوپر اپنی رائے منتخب کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے. اور اس میں جو پرائمری ایجوکیشن ہے یہ اس میں وائٹل رول ادا کرتی ہے. اور جس طریقے سے بس سے آزاد کشمیر کے اندر تقریباً 22,000 بچے 3 اضلاع کے اندر جو 2014 کے بعد جن میں زیادہ اس میں سٹارٹ ہوا وہ انرول ہو چکے ہیں. اس وقت آزاد کشمیر میں بدقسمتی سے زلزلہ کے بعد تقریباً 2,000 ہمارے پرائمری سکولز ایسے ہیں جن کی بلڈنگز نہیں بن چکی ہیں. لیکن اس کے باوجود حکومت آزاد کشمیر اس چیز کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پرائمری ایجوکیشن کو اور اسٹرینتھن کیا جا سکے. اس کے لیے اس وقت تمام سکولوں کے اندر اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ بچہ پرائمری سکولز کے اندر انرولڈ ہے اور 2.5 لاکھ بچوں کے لیے تقریباً 9,000 اساتذہ اکرام ہیں اور تقریباً 5,000 پرائمری سکولز ہیں جو اس وقت اس چیز کا فوکس کر رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ پرائمری ایجوکیشن کو بہتر کیا جا سکے. آزاد کشمیر کے اندر میں یہ بات بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو لٹریسی ریٹ ہے وہ تقریباً 76% ہے. آؤٹ آف دا لٹریسی ریٹ ان AJK is 76%, 98% is boys and 89% is females. اگر یہ کمپیریٹو انالیسز میں دیکھا جائے تو یہ باقی پروونسز کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. بہت زیادہ نہیں ہے لیکن قدرے بہتر ہے. ہماری حکومت کا ہمیشہ سے یہ رول رہا ہے اور یہ کوشش رہی ہے کہ پرائمری تعلیم کو کسی نہ کسی طریقے سے بہتر کیا جا سکے اور ہر جگہ پہ اس کا حصول جو ہے وہ ممکن کیا جا سکے. جس طریقے سے بسپ نے اس میں ہماری مدد کی ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارا کوئی رول ہے بلکہ بسپ کا رول ہے ان بچوں کو انرول کرنے کے لیے اور ان کو جس طریقے سے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو اسکول میں لانے کے لیے جس طریقے سے ان کے بندے جا کے اور جو اسٹاف ممبرز ہیں اور جس طریقے سے وہ جو موٹیویٹ کر رہے ہیں اس سے یقینی طور پہ فرق پڑا ہے کہ ایک سال کے اندر 22,000 از اے ویری لارج نمبر اگر آپ اس کو کمپیریٹو انالیسس کے اندر دیکھا جائے. اور ہم کوشش کریں گے کہ بسپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ بنیادی تعلیم کا حصول یہ بچوں تک پہنچانے کے لیے اور اس کو میک شور کرنے کے لیے کہ تمام بچوں تک یہ پہنچ سکے اور ان کو یہ موقع مل سکے کہ وہ جا کے ان چیزوں سے واقف ہو سکیں جو شاید اسکول کے علاوہ, علم تو اسکول کے علاوہ بھی ملتا ہے لیکن اس علم کو تعلیم کے ذریعے ہی وہ اپلیکیشن جو ہے وہ عملی زندگی کے اندر کی جا سکتی ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ماروی میمن صاحبہ کہ آپ کی ایفرٹس کی وجہ سے یہ پروگرام آج ایک بہت سکسیس ہے اور آپ سے اس چیز کی بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ باقی اضلاع کے اندر بھی اس کو سٹارٹ کیا جا سکے تاکہ ہر ضلع کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بچوں کو وہ ریلیف مل سکے, انہیں وہ فائدہ مل سکے اور ہم ان کی جو پرائمری انرولمنٹ ہے اس کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. I would like to thank the donors once again because without you it would not have been possible to take this thing ahead. Thank you very much. اب میں دعوت دیتی ہوں عزت مآب عبد الرحیم زیارت وال ایجوکیشن منسٹر بلوچستان کو کہ وہ آئیں اور سامعین کو اپنے خیالات پیش کریں ان کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اسلام آباد آج کے اس حال میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ممنون حسین صاحب, محترمہ ماروی میمن صاحبہ, ہمارے وفاقی منسٹر بلیغ الزمان صاحب,
सूबाई वज़रा साहिबान, सेक्रेटरी साहिबान, फॉरेनर्स जो आज इस हाल में मौजूद हैं, मर्द और ख्वातीन हजरात, सबकी इजाजत से सबसे पहले मैं मशकूर हूं मारूम यमन साहिबा का कि उन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिलसिले में हम सबको आज यहां बुलाया है और उनके जो इनपुट्स है वो उन्होंने सबके सामने रखे। मैं बलूचिस्तान से वजीर तालीम की हैसियत से कुछ बातें रखूंगा। इज्जतमाब ममनून हुसैन साहब हमारा सूबा जो कि पूरा लेस डेवलप एरिया डिक्लेयर किया गया है और उसके बाद सिर्फ इस ऐलान से हमारी तसल्ली और तशफ़ी नहीं हो सकती, फिर उसके बाद सूबे के साथ लेस डेवलप एरिया के हवाले से उनके साथ कुछ भी नहीं किया गया है। और दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, पाकिस्तान के 102 तकरीबन 102 अजला में से 26 बैकवर्ड अजला बलूचिस्तान के हैं, जिनमें 5-6 अजला को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तकरीबन 26,000 तलबा और तालिबात स्कॉलरशिप मिल रही है। और हमारे मुल्क में और सारी दुनिया में एजुकेशन के हवाले से हम सबसे पीछे हैं। मैं ये गुजारिश इसलिए कर रहा हूं कि आपकी तवज्जुह से सदर साहब, आपकी तवज्जुह से ये हमारी ये आवाज अगर कहीं पहुंच पाएगी और हमारे सूबे की कोई काम बन जाएगी और जो बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल हैं और जो रेशो एजुकेशन रेशो है वो सारी दुनिया में हमारे सूबे का सबसे नीचे है। और इस रेशो को ठीक करने के लिए हम वफाक पे भी इन्हिसार करेंगे और साथ ही साथ ये आपके सामने रखना चाहते हैं कि जब 26 अजला मुल्क के 100 से 102 अजला में से जब 26 अजला इस सूबे के सबसे पसमानदा है तो कम से कम 26 के 26 अजला को एड्रेस करना चाहिए था। और जितने बच्चे हमारे स्कूल में हैं उतने ही बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। प्राइवेट मदारिस सबको मिला के तकरीबन 5 साल से 16 साल की उम्र के जो बच्चे हैं हमारे पास ये 26 लाख हैं और 26 लाख में से कोई 15.5 लाख मदारिस प्राइवेट और गवर्नमेंट के सेक्टर्स में हमारे साथ पढ़ रहे हैं और तकरीबन 10.5 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। और पाकिस्तान जो एजुकेशन में बहुत पीछे रह गया है, शायद अगर हमारे सूबे की एजुकेशन रेशो ऊपर जाती जो कि इस वक्त 45% से ज्यादा नहीं है। और सदर साहब बातें ऐसी हैं कि मैं थोड़ी बहुत रखना चाहता हूं। हमारे यहां जो सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन 65% बच्चे प्राइमरी से जब मिडिल जाते हैं तो ड्रॉप आउट रेट 65% है और जब मिडिल से हाई में जाते हैं ड्रॉप आउट रेट 45% है। हमारे पास 5000 स्कूल या तो शेल्टरलेस है या एक ही कमरे पे मुश्तमिल और एक उस्ताद।
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ہمارا جو صوبہ ہے یہ تقریباً ملک کے رقبے کے لحاظ سے آدھا ہے. آبادی پھیلی ہوئی ہے اور ہم اتنے پیچھے ہیں کہ اس سے ہمارے ملک کا جو ایجوکیشن کا ریشو ہے اس کو بھی اوپر جانے کی بجائے نیچے کھینچ لاتے ہیں. اور یہ تمام صورتحال ماروی میمن صاحبہ آپ اس کو اچھی طریقے سے سن کے آپ آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے, آپ کو صوبہ معلوم ہے, کچھ اضلاع میں آپ گئے ہیں یا آپ گئی ہیں اور کچھ اضلاع میں شاید اس کے بعد آپ جائیں گی. تو ان چیزوں کو پرائرٹی پہ میری ریکویسٹ یہ ہے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے معززین سے, صدر پاکستان سے, اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اور پورے حال سے اور اسپیشلی ڈونر سے کہ اس سلسلے میں وہ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں, ہم وہ مدد لینے کے لیے اور وہاں پہ تعلیم کے فروغ کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کام کریں گے. مرحوم میمن صاحبہ آپ بھی, فیڈریشن بھی اور ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے صدر ممنون حسین صاحب آپ بھی اس کا نوٹس لیں. ہمارے صوبے کے ساتھ اس کی پسماندگی اور خصوصاً ایجوکیشن بیکورڈنس میں کتنا مدد کر سکتے ہیں. آپ کسی ڈونر کے ذریعے سے, جس بھی ذریعے سے آپ ہماری مدد کریں گے, ہم آپ کے ممنون ہوں گے. ایک مرتبہ پھر آپ سب دوستوں نے, پورے حال نے مجھے بڑے صبر و تحمل سے سنا. میں آپ سب کا مشکور ہوں. میں نے آپ لوگوں کا وقت لیا. خدا حافظ. The thirst for knowledge and education is immense, as highlighted by the Education Minister of Balochistan. Now I would invite Muhammad Ibrahim, the Education Minister of Gilgit-Baltistan, to come on stage and make his views known to us. Thank you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم ممنون حسین صاحب, چیئر پرسن بے نظری انکم سپورٹ پروگرام محترمہ ماروی میمن صاحبہ, اسٹیٹ منسٹر محترم انجینئر بلغ الرحمان صاحب, آنریبل پروونشل منسٹرز, representatives from the donors, dear audience, Assalamu alaikum. It is a great honor for me کہ میں یہاں پر اتنے اہم فارم میں خطاب کرنے جا رہا ہوں, اور اس موقع پر مجھے موقع دینے پر میں چیئر پرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ماروی میمن کے انتہائی مشکور ہوں کہ آج عزت مآب صدر پاکستان کے سامنے میں مخاطب ہوں, ایک ایسے ضلع سے, ایک ایسے صوبے سے اور ایک ایسے ضلع سے جو انتہائی دور دراز ہے, پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے, ایک نیا صوبہ ہے. ابھی باقی صوبوں کی طرح وہ اختیارات, وہ حقوق میسر گو کے نہیں ہیں, لیکن مملکت ریاست پاکستان نے, موجودہ حکومت نے اس علاقے کو اپنے سامنے اور اپنے ترجیحات میں سب سے آگے رکھیں. میں انتہائی مشکور ہوں حکومت وقت کا, فیڈرل گورنمنٹ کا, کہ انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا, اور بالخصوص صوبہ پنجاب کا کہ انہوں نے ہر سطح پر, ہر معاملے میں ہمارے رہنمائی فرمائی اور فرما رہے ہیں, مختلف سیٹوں کے حوالے سے, خواہ انرولمنٹ کے حوالے سے ہو یا جس حوالے سے بھی ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ چل رہے ہیں, ہمارے رہنمائی فرما رہے ہیں. اور گلگت بلتستان کے اندر گزشتہ 3 سالوں میں ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی, مثبت تبدیلی آئی. میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ گلگت بلتستان آپ سب کو پتہ ہے, خاص طور پر چیئر پرسن
ماروی میمن صاحبہ وہاں آتی رہی ہیں، اس عہدے سے پہلے بھی اس علاقے کی خدمت کرتی رہی ہیں. ان کے والد محترم نے بھی، خود انہوں نے بھی گلگت بلتستان کو اپنا گھر سمجھی، اور کوئی جگہ ایسا نہیں وہ جانتی نہیں ہو، اور وہ بار بار آتی رہی ہیں. اور بالخصوص وسیلہ تعلیم کے حوالے سے ان کی بہت بڑی کاوش ہے. گلگت بلتستان جغرافیائی اور موسمی صورتحال کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، بہت سخت اور دور دراز علاقہ ہے، لیکن ان کی ذاتی کاوش بھی ہے اور وفاقی حکومت کی بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ رہنمائی فرما رہے ہیں. اور ہمارے لیے جو سب سے اہم مسئلہ صرف غربت نہیں ہے، وہاں پر انتہائی ڈیپ ویلیز میں لوگ رہتے ہیں. ہمارے وہاں قبائلی نظام بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بالخصوص جو ہمارے 3 اضلاع وسیلہ تعلیم میں لے آئی ہیں، ان میں ضلع دیامر ہے. وہاں بچوں کی تعلیم ایک سماجی مسئلہ بنا ہوا تھا. یہ ماروی میمن کی مہربانی، وہ خود گئی، خود خواتین سے ملے، اور آج ضلع دیامر میں بچوں کو سکول میں بھیجنا ممنوع سمجھتے تھے یا کوئی سماجی طور پر کوئی ٹھیک نہیں سمجھتا تھا. آج اللہ کا شکر ہے دیامر میں انرولمنٹ اسی حساب سے بڑھ رہے ہیں جس حساب سے دیگر علاقوں میں بڑھ رہے ہیں. میں یہ مختصر سے آپ کو فگر بتاؤں گا. جو رجسٹرڈ جو اس سال ہوا ہے وہ 51,608 ہے. ایڈمیشن 37,073 ہوا ہے، اور ایڈمیشن ابھی پینڈنگ ہے 14,535 ہے، یہ 3 اضلاع میں. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے دیگر اضلاع، ماروی میمن صاحب کو بھی پتا ہے، محترم بلغ الرحمان صاحب کو بھی معلوم ہے، دیگر اضلاع جو ان 3 اضلاع ہیں ان سے زیادہ غریب ہیں. اور گلگت بلتستان میں 10 اضلاع ہیں. جغرافیائی طور پر جیسے ہمارے منسٹر صاحب اظہروال صاحب نے فرمایا، جتنا رقبہ ہے اتنا آبادی نہیں ہے، وہ مینیجبل ہے. اور اتنی بڑی آبادی بھی نہیں ہے اسٹوڈنٹس کی، خاص طور پر پرائمری میں ان کو ایکوموڈیٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو میں عزت مآب صدر مملکت ممنون حسین صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ گلگت بلتستان کے 10 کے 10 اضلاع کو شامل کیا جائے. اور میں خاص طور پر ایجوکیشن گلگت بلتستان میں گزشتہ جو 5 سالہ دور میں گلگت بلتستان کے ایجوکیشن کی سسٹم انتہائی خراب ہو چکا تھا. اپائنٹمنٹس کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، انرولمنٹ ڈرائیو کے حوالے سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن بہت جلد ہم نے اس کو 1 سال کے اندر قابو پایا. اور اس کو قابو پانے کے لیے ہمیں جو سب سے زیادہ تعاون حاصل رہا اس میں PRP پاکستان ریڈنگ پروگرام نے بہت بڑا کام کیا. ورلڈ بینک کی ہمارے مدد رہی، GIZ کی طرف سے بھی ہمیں کافی رہنمائی حاصل رہا، DFID کی بھی طرف سے بھی، اور برٹش کونسل نے ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، خاص طور پر ٹیچرز کے ٹریننگ کے لیے، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اب بھی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے USAID نے بھی ہمارے کچھ علاقوں میں انہوں نے اپنے حصہ ڈالا ہے. تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دی ڈونرز. all the institutions, they have extended their support to Gilgit Baltistan. اور میں ان اداروں کا بھی مشکور و ممنون ہوں جو ہمارے وہاں لوکل سطح پر پرائیویٹ سکول چلا رہے ہیں. بہت سارے ادارے ہیں، مثلا ہمارے وہاں پر PDCN ہے، اسی طریقے سے ہمارا دیگر ادارے ہیں جو مختلف اسلامی ممالک سے بھی فنڈنگ کر کے لے آ کر وہاں پر پبلک سکول کی شکل میں، پرائیویٹ سکولوں کی شکل میں اور غریب علاقوں میں وہ سکول کھولے ہیں. اور اس سال سب سے زیادہ ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہوا کہ انرولمنٹ میں سب سے زیادہ ہم جب سے پاکستان بنا ہے اس سال سب سے زیادہ ہم نے انرولمنٹ کو انشور کیا، اور 13% ہر سال سے زیادہ ہم نے بچوں کے داخلہ کو یقینی بنایا. اور اس کے علاوہ ہم نے
ہمارے آنریبل سی ایم صاحب، اس کی بڑی ویژن ہے. انہوں نے مقامی سطح پر گو کہ ہمارے اے ڈی پی مختصر ہے اور اب تک 11 سے 12% سے زیادہ ہمارے ایجوکیشن کے لیے اے ڈی پی میں فنڈ نہیں ہوتا تھا. اس سال پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں 21% ہمارے اے ڈی پی کو بڑھایا. اور ساتھ ہی ہم نے 30 کروڑ روپے کا صوبائی سطح پر انڈومنٹ فنڈ کریٹ کیا تاکہ وسیلہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم ان بچوں کو جو وسیلہ تعلیم سے کر سکیں ان کے ذریعے سے بھی ہم ان کو ایڈریس کیا جا سکے. تو 30 کروڑ روپے کا فنڈ ہم نے انڈومنٹ مقامی سطح پر ہم نے بنایا ہے تاکہ بچوں کو ہم دے سکیں. تو یہ مختصر سے ہماری 1 سال کی کارکردگی تھی اور ہم نے بہت سارے انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں. اور میں آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ریسنٹلی ہمارے وہاں پر ٹیچرز کی جو اپائنٹمنٹ ہیں، ہر جگہ تو میں دوسرے صوبوں کو نہیں کہہ سکتا ہوں، ہمارے وہاں جو اپائنٹمنٹس ہوا ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہوا. اللہ کا شکر ہے 1 مہینہ پہلے ہم نے تھرو NTS، تھرو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہم نے اپائنٹمنٹ کے سلسلے شروع کیا. 900 ٹیچرز کو ہم نے 100% میرٹ پر ہم نے بھرتی کیا اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے 922 پوسٹنگ انشاءاللہ اگلے ہفتہ 10 دن میں ہم فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو ہم ان کے ٹیسٹ لیں گے تاکہ اچھے ٹیچرز، خواہ میل فیمیل جو بھی ہو، اچھے ٹیچرز آئیں. اور ہم نے یہ بھی کوشش کیا مختلف علاقوں کو ہارڈ ایریاز اور جو عام ایریاز ہیں ان میں تقسیم کر کے ود ان دیٹ ویسینٹیز ہم نے ان کی مقابلہ کروایا. تو انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان نے اوسلو ڈکلیریشن میں جو SDG ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے اندر انہوں نے کمٹمنٹ دی ہے، وہاں سائن کیا ہے. میں عزت مآب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سامنے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگلے 3 یا 4 سال کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم گلگت بلتستان کے بچوں کو اور ہمارے تعلیم کو ملک کے دیگر 4 صوبوں بشمول کشمیر سے بھی ہم آگے لے جائیں گے. آپ سب کو بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ محمد ابراہیم صاحب. آپ کی طرف سے ہمیں انکریجمنٹ کی ضرورت ہے اینڈ گلگت بلتستان اپیئرس ٹو بی این آئلینڈ آف سکسیس ایز فار ایز ایجوکیشن از کنسرن. اب میں دعوت دیتی ہوں عزت مآب عاطف خان صاحب، ایجوکیشن منسٹر خیبر پختونخوا، کہ وہ روسٹرم پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل پریزیڈنٹ صاحب، فیڈرل منسٹر بلیغ الرحمان صاحب، معروف امین صاحبہ، بسپ چیئرپرسن، آپ سب کا بہت شکریہ. اسپیشلی جتنے لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہیں، خواتین و حضرات، آپ سب کو السلام علیکم. آئی ووڈ لائک ٹو بی شارٹ اینڈ بریف. ایجوکیشن کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ فنڈز زیادہ دیے جائیں، ریسورسز زیادہ دیے جائیں، لیکن میں نے یہ اپنا جو ٹینیور ہے اس میں یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ایک تو نمبر 1 ایجوکیشن کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. یہ میرے خیال میں اگر ہم کہیں کہ جی کوئی اور شارٹ کٹ ہوگا تو اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ایجوکیشن از دا کی ٹو پروگرس. اور اس کے ساتھ پھر ضروری چیز جو ہے میرے خیال میں صرف فنڈنگ کی یا ریسورسز کی یا فائنینشیل اس کی بات نہیں ہے. ان فائنانسز کو ہم لگاتے کس طرح ہیں، ان کو یوٹیلائز کس طرح کرتے ہیں. مطلب ٹو بی آنیسٹ، اگر ہم یہ کریں گے کہ اگر ہم اس میں سے پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں نکالیں گے ان فنڈز کی تقسیم کو یا ان کو لگانے میں، یہ میں کسی اسپیسیفک گورنمنٹ کو یا اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ٹارگٹ کر رہا، جنرلی یہ ہوتا رہا ہے کہ ہم لوگ فار ایگزامپل اگر ٹیچر ریکروٹمنٹ کی بات آتی ہے، نارملی اپنے ہی لوگ پارٹی ورکرز وداؤٹ میرٹ بھرتی ہوتے رہے ہیں، مثالیں ہیں اس طرح کی، تو پھر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور اگر ساتھ میں اگر آپ دوسرا اس کو فائنانسز کو اگر پراپرلی یوٹیلائز نہیں کریں گے، ایک گاؤں میں
یہ ہوتا ہے کہ 3 اسکول ہوتے ہیں, 4 اسکول ہوتے ہیں, دوسرے گاؤں میں 1 اسکول بھی نہیں ہوتا. تو اگر ہم پراپر اس کو فیزیبلٹی کر کے ان ریسورسز کو, ایک تو ریسورسز ویسے بھی کم ہیں, اور اگر ان کو ہم پراپرلی یوٹیلائز نہیں کریں گے وداؤٹ پولیٹیکل انٹرفیئرنس, تو یہ مسئلہ مزید سنگین ہوگا اور خراب ہوگا. مسئلے دونوں آبویسلی ہیں, فائنانسز کے بھی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس جو پروگرام ہے اوور آل ٹارگٹ سبسڈی اچھی چیز ہے, پوری دنیا میں ایک سکسیس ہے. پھر وسیلہ تعلیم بھی آبویسلی ہمارا بھی اس طرح کے پروگرام ہے جو کہ یہ جس طرح کی ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں لوگوں کو, اور ان لوگوں کو خصوصاً جو کہ انڈیکس پہ پارٹی لیول پہ بہت زیادہ نیچے ہیں. میرے خیال میں پاکستان سے ان کو اور کوئی چیز نہیں ملتی سوائے یہ کچھ 100 روپے جو ان کو مہینے کے ملتے ہیں. تو میرے خیال میں بہت اچھا پروگرام ہے, اور اس کو مزید بھی اگر بڑھایا جائے, ماروی بیگم صاحبہ نو ڈاؤٹ بہت ایفرٹ کر رہی ہیں, محنت کر رہی ہیں, اس کو مزید اگر بڑھایا جائے. اور میں آئی ایم تھینکفل ٹو ہر اینڈ دا پروگرام کہ ہمارے صوبے میں, کیونکہ بیسیکلی تو ایجوکیشن دینا پروونسز کا کام ہے, ابھی رسپانسبلٹی تو مینلی یہ پروونسز کی ہے, لیکن اگر جتنا وفاق اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو میرے خیال میں یہ ایکسپینس نہیں ہے, انویسٹمنٹ ہے. تو جتنا یہ کنٹریبیوٹ کریں گے اچھی بات ہے. اور اس کے ساتھ کیونکہ ہم نے بھی اس طرح کے ایک پروگرام ہے ہمارا صرف فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے ہے, وہ بھی تقریباً کوئی 1.5 بلین کا ہے اینول, اور اس میں جو لو NER ڈسٹرکٹس ہیں اس میں ہم اپ ٹو 1400-1500 روپے تک ہم منتھلی ان کو, لڑکیوں کو اسکالرشپ دیتے ہیں تاکہ ان کی وہ زیادہ ہو جائے, انرولمنٹ بھی زیادہ ہو, اور ان کا پھر آگے سے لٹریسی ریٹ بھی زیادہ ہو جائے. تو اور ایک چیز میں ضرور مینشن کروں گا, یہاں پہ ایجوکیشن منسٹر صاحبان بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بھی, ایکسیس بھی, لیکن اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن بھی, کوالٹی, اس پہ ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے. کیونکہ اگر یہ انرولمنٹ کم ہے یا ڈراپ آؤٹ زیادہ ہیں تو بیسک ریزن تو آبویسلی اس کی پاورٹی ہے, غربت ہے. لیکن اگر لوگوں کو, ماں باپ کو یہ نہیں لگے گا کہ میرے بچے سرکاری اسکول سے پڑھ کے کہیں ISS بھی کر سکتے ہیں, کہیں پہ وہ CSS کر سکتے ہیں, کہیں پہ وہ آرمی میں جا سکتے ہیں, کوئی مطلب اچھے ملٹی نیشنل میں جا سکتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کیا 2-4 جماعتیں پڑھ کے بھی اس نے اگر چوکیداری بھرتی ہونا ہے یا اگر اس نے کوئی ڈرائیوری لگنا ہے تو کیا ضرورت ہے 2-4 جماعتیں پڑھنے کی, آج ہی سے اس کو لیبر پہ لگا دو, کام کرتے رہے. تو ایجوکیشن سٹینڈرڈ کو بہتر کرنا میں ضرور مینشن کروں گا کہ اس کے لیے ہم نے, یہ یہاں پہ ذکر ہوا, ہم نے ابھی 40,000 نئے ٹیچر ریکروٹ کیے ہیں, اور سارے 100% میرٹ پہ, 100% NPS پہ ریکروٹ کیے ہیں, اور انشاءاللہ 15,000 اس سال اور پروگرام ہے ہمارا. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کی اگر آپ دیکھ لیں, ٹیچرز کی ٹریننگ اور ان کی انکریجمنٹ کبھی نہیں ہوتی. سرکار میں یہ بڑی مصیبت ہے کہ ساروں کو ایک ہی جیسا ٹریٹ کیا جاتا. تو ہم نے اس دفعہ, پچھلے سال ہم نے 5 کروڑ روپے, اور اس سال ہم نے 11 کروڑ روپے, 1-1 لاکھ روپے بیسٹ پرفارمنگ پرنسپلز کو, اور 50-50 ہزار روپے بیسٹ پرفارمنگ ٹیچرز کو ہم نے خصوصی ان کو چیف منسٹر ہاؤس انوائٹ کر کے, ان کو پارٹی چیئرمین آئے ہیں, انہوں نے ان سے ملے ہیں, ان کو ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو ہم نے بہتر کرنا ہے, لوگوں کو موٹیویشن ہو, کہ ان کو بھی یہ لگے کہ جی ہم کچھ, اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہم لوز کریں گے. ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم اگر نہ بھی جائیں تو ہم کوئی لوز نہیں کر رہے ہیں. تو ایک یہ بات ہے. اور دوسری, ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے ہم نے برٹش کاؤنسل سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے, اور 83,000 ٹیچرز وہ ہماری ٹرین کریں گے, اس میں میتھس, انگلش اور سائنس ہوگا. تو میرے خیال میں ایک اچھی ایفرٹ ہے, باقی صوبوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے. اور صوبوں کو میں صرف ایک یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم اگر اپنے پیسے, فار ایگزامپل ہم اپنے بجٹ کا, پروونشل بجٹ کا ہم 28% ہم ایجوکیشن پہ لگا رہے ہیں خیبر پختونخوا, تو اگر باقی صوبے بھی لگائیں تو پھر اگر وفاق کو ہم کہیں کہ جی آپ ہمیں زیادہ کنٹریبیوٹ کریں تو ایک سینس بنتی ہے. اگر ہم اپنے پیسے نہ لگیں اور ہم وفاق کو کہیں کہ جی آپ ہمیں زیادہ دیں, اسی طرح ڈونرز کا بھی,
اگر ہم فیڈرل لیول پہ جتنی زیادہ کنٹریبیوشن کریں گے ایجوکیشن پہ, ہم ڈونرز کو کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں زیادہ ڈونیٹ کریں, زیادہ دیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی پرائورٹی کدھر ہے, آپ اپنا کتنا بجٹ کا پرسنٹیج لگا رہے ہیں ایجوکیشن پہ, تو اگر آپ زیادہ لگائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ زیادہ کریں گے. لیکن اس کی سینس نہیں بنتی کہ ہم خود تھوڑا سا لگائیں, ان کو کہیں کہ جی آپ زیادہ دیں, تو کہیں گے آپ کو اپنی بچوں کی فکر نہیں, اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی فکر کریں. تو یہ تھوڑی سی ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا. اور آخر میں I must thank BSP پروگرام منسٹر صاحب, جو کہ بہت اچھا ایک بیلنس رکھ رہے ہیں, کیونکہ پروونشل سبجیکٹ ہے ایجوکیشن, اور اسٹینڈرڈائزیشن کے لیے, منیمم اسٹینڈرڈس کے لیے وہ اچھی خاصی محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. I must appreciate his efforts. اور اسی طرح ڈیفیڈ اسپیشلی, جو کہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے, اور ہمارے 307 ملین پاؤنڈز کا ہمارے صوبے کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ورلڈ بینک کا, سارے انٹرنیشنل ڈونرز کا, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ تعالی ویل بی ورکنگ ٹوگیدر فار ایجوکیشن, بیکاز ایجوکیشن کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. تھینک یو عاطف خان صاحب. آپ نے ایک انتہائی اہم ایریا وچ از کوالٹی آف ایجوکیشن اینڈ ٹیچر ٹریننگ, اس پہ آپ نے زور ڈالا. اور ایک ہی پوائنٹ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تمام پروونسز دے آر آسکنگ فار مور. دی تھرسٹ, ایز آئی سیڈ, از immense and is cognizant of this situation. اب میں وزیر مملکت برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت انجینئر بلیغ الرحمان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور سامعین کو حکومت پاکستان کے تعلیمی میدان میں اقدامات سے آگاہ کریں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب جناب ممنون حسین صاحب, صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان, محترمہ ماروی میمن صاحبہ, چیئرپرسن بسپ, محترم افتخار علی گیلانی صاحب, وزیر تعلیم اے جے کے, محترم عبدالرحیم زیارتوال صاحب, وزیر تعلیم بلوچستان, جناب محترم محمد ابراہیم ثنائی صاحب, وزیر تعلیم گلگت بلتستان, اور جناب محترم عاطف خان صاحب, وزیر تعلیم خیبر پختونخوا. انتہائی معزز حاضرین, السلام علیکم. آج غربت کے خاتمے کا عالمی دن ہے, ایک عزم نو کا دن ہے کہ کیسے مل کر اس افریط کا خاتمہ کرنا ہے, اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. اور میں شکر گزار ہوں بسپ کا کہ انہوں نے اس دن کو چنا کہ آج تعلیم کے اوپر بسپ جو ہے ایک اہم سیمینار کر رہا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب تک تعلیم یافتہ معاشرہ نہیں ہوگا, غربت ختم نہیں ہو سکے گی, ہمارے معاشرتی مسائل ختم نہیں ہو سکیں گے, اور نالج بیسڈ اکانومی کے اصول پر کام کرتے ہوئے ہم اپنی معیشت کو, اپنے ملک کو اس سطح پر نہیں لے جا سکتے جہاں پہ یہ ڈیزرو کرتا ہے اور جو اس کا پوٹینشیل ہے. تعلیم کے اندر مسائل بہت بڑے ہیں پاکستان میں. تقریباً 2.40 کروڑ بچے آج بھی اسکولوں سے باہر ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو آج جن کو اسکول میں ہونا چاہیے تھا کچی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک. اگر کسی بچے نے 10ویں تک بھی اسکول پڑھ لیا اور اگر وہ 11ویں 12ویں کے اسکول جانے کی عمر میں ہے اور اسکول سے باہر ہے تو ہی اور شی ول اسٹل بی کنسیڈرڈ آؤٹ آف اسکول. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سب 2.40 کروڑ بچے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا, لیکن یہ وہ بچے ہیں جن کو آج اسکول میں ہونا چاہیے تھا. اسی طرح ہمارے بہت سے اور مسائل ہیں تعلیم کے, لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے اپریشیٹ کر لینے دیجئے, تعلیم اگرچہ ایک بنیادی طور پر ایک صوبائی سبجیکٹ ہے, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر 2013 کے بعد تمام صوبوں اور علاقوں میں تعلیم کے اندر بہت بہتریاں آئی ہیں. کسی صوبے میں کم بہتری آئی ہے, کسی میں زیادہ بہتری آئی ہے, لیکن تمام کے تمام علاقوں میں بھرپور بہتری آ رہی ہے. آج ہم جب کہتے ہیں کہ 2.40 کروڑ, یہ 2015 کی فگر ہے, پچھلے سال جو کنکلوڈ ہوا, تو اس سے 2 سال پہلے یعنی 2012-13 کی اگر ہم فگر دیکھیں
تو اس وقت 2,59,15,000 بچے اسکولوں سے باہر تھے، یعنی تقریباً 26 ملین سے ہم کم ہو کر ان 2 سالوں میں 24 ملین پر آئے ہیں. تو یہ حالانکہ ہماری گروئنگ پاپولیشن ہے تو یہ بہت بڑی امپروومنٹ ہے. اگر ہم پرائمری کو دیکھیں تو نیٹ پرائمری ریٹ ہمارا پورے ملک میں 68% سے بڑھ کر 72% ہو گیا. اسی طرح وہ رقم جو تمام صوبے اور وفاق مل کر پبلک سیکٹر میں سرکاری اسکولوں اور سرکاری اداروں میں لگا رہا تھا وہ 2012-13 میں 500 ارب کے لگ بھگ تھی. اس سال جو بجٹری ایلوکیشنز ہیں وہ تقریباً 800 ارب روپے کے قریب ہے. تو یہ کمٹمنٹ کا اندیا دیتی بتاتی ہے کہ تمام صوبے اور وفاقی حکومت تعلیم کو کتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں. ہاں ابھی بھی مزید بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. ہمارے ان ٹرمز آف پرسنٹیج آف جی ڈی پی ہم 2% تعلیم پر خرچ کر رہے تھے. الحمدللہ ہر سال ہماری جی ڈی پی گروتھ ہوئی ہے، بہتری کی طرف گئے ہیں. اور زیادہ جی ڈی پی کا مطلب ہے کہ زیادہ فسکل سپیس ملی ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھی ہے، تو زیادہ بڑے بجٹس ہیں. تو نہ صرف ایبسولوٹ ٹرمز میں ہماری اماؤنٹس بڑھ چکی ہیں بلکہ ان ٹرمز آف پرسنٹیج آف جی ڈی پی بھی ہم 2% سے بڑھ کر 2.5% کے قریب آج آ چکے ہیں جو تعلیم کے اوپر مختص کیا جا رہا ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے پورے ملک کی صوبائی اور وفاقی یونیورسٹیز کو جو بجٹ دیا جا رہا ہے وہ 41 ارب 2012-13 میں تھا. 2015-16 پچھلے سال 82 ارب دیا گیا اور اس سال 91 ارب سے بھی زیادہ دیا جا رہا ہے. تو یہ کوئی 10 یا 20 سے 30% اضافہ نہیں، 100% سے بھی زیادہ اضافہ ان 2-3 سالوں میں ہوا ہے. تو الحمدللہ کوششیں جاری ہیں. ہم نے یہ محسوس کیا کہ اگرچہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے لیکن اس وقت تک قومی ترقی، قومی یکجہتی اور قومی اہداف حاصل نہیں کیے جا سکتے جب تک ہم مل کر بیٹھ کے کام نہ کریں. تو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کا احیا کیا گیا. میں تمام صوبوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کہا کہ ہم اپنی سب چیزوں سے اور سیاست سے بالاتر ہو کر، پارٹی افیلیشن سے بالاتر ہو کر تعلیم کے میدان میں اکٹھی پالیسیز ہم بنانا چاہتے ہیں اور مل کر ہم نے سب فیصلے کیے. سب سے پہلے 2013 میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ کیا پرابلمز ہیں پاکستان میں تعلیم کے میدان میں. تو 4 ایریاز سب سے زیادہ گمبھیر نظر آئے جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت تھی. اور اس میں سب سے پہلے ایکسیس ٹو ایجوکیشن تھا. وہ علاقے جہاں پہ میلوں میل، خاص طور پہ بلوچستان جیسے زیارت وال صاحب یہاں بتا رہے تھے، میلا میل جہاں پہ کوئی اسکول نہیں، تو وہ چھوٹے بچوں جن کو حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ تمام علاقوں میں وہ کنوینس اور اسکول ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی جا سکے، تو ان بچوں کو اسکول بھیجنا پیرنٹس کے لیے ممکن نہیں رہتا. تو ایکسیس ٹو ایجوکیشن ابھی بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ سرکاری اور جہاں پہ مفت تعلیم ہوتی ہے یا اسکولوں کا ایکسیس نہیں. اسی طرح کوالٹی آف ایجوکیشن دوسرا بڑا مرحلہ تھا، کیونکہ جب تک معیار تعلیم اچھا نہ ہو، بچے سالہ سال اسکول جائیں اور وہ اف دے ڈونٹ اینڈ اپ لرننگ سم تھنگ، تو پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ کیا فائدہ. بچے بھی مایوس ہوتے ہیں کہ ہمیں صحیح تعلیم نہیں مل رہی اور وہ دے ٹینڈ ٹو ڈراپ آؤٹ ریٹ اگرچہ کم ہوا ہے اور انہی چیزوں کو دیکھنے سے کم ہوا ہے کہ اس پہ فوکس کیا گیا. تیسری چیزیں انفراسٹرکچر کی کمی تھی. اگر اسکول میں 30 بچوں کے لیے ایک کرسی ہے اور 2 اضافی بچے کلاس میں آ جاتے ہیں، انہیں فرش پہ بیٹھنا پڑ جائے، تو بچے خود مایوس ہو جاتے ہیں کہ آئی ایم بینگ ڈسکریمنیٹڈ اپون. میں اسکول میں اگر آج جا رہا ہوں تو میرے لیے تو بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں، مجھے نیچے بٹھایا جا رہا ہے، میں نہیں پڑھتا اسکول میں. اسی طرح کہیں اگر واش رومز نہیں، اگر کہیں 4 دیواری اور تحفظ کا احساس نہیں، تو کہیں کلاس رومز نہیں، تو یہ سب چیزیں بھی اسکول ڈراپ آؤٹ اسکول میں کمی یا کم انرولمنٹ کا باعث بنتی ہیں. اور چوتھی جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہم نے مل کے، جو 4 پوائنٹس تھے جو ہماری اسٹریٹجی کا حصہ تھے، وہ تھا کہ وہ لوگ جو بلو پاورٹی لائن ہیں، جب تک ان کی کوئی امداد نہ کی جائے، ان کے لیے ان کے بچوں کو انسینٹیوائز نہ کیا جائے کہ وہ اسکولوں میں آئیں، کیونکہ وہ لوگ غربت کی سطح سے اتنے نیچے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کی پھر ہیلپ اپنی زندگیوں میں لینے کے لیے وہ ضروری سمجھتے ہیں یا کہیں کام پہ بٹھاتے ہیں. مختلف صوبوں نے اس کے اوپر مختلف پروگرام شروع کیے. کہیں پہ کیش واؤچر اسکیم شروع کی گئیں، کہیں پہ فوڈ پروگرامز، ایڈیبل آئل یا اس طرح کی چیزوں کے بھی کچھ پروگرام شروع کیے گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بسپ کا جو پروگرام ہے، وسیلہ تعلیم پروگرام،
جس میں بلو پاورٹی لائن والے فیملیز کے بچوں کو ایک اضافی رقوم جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کارڈز کے ذریعے، کیونکہ باقی سب پروگراموں میں کچھ نہ کچھ مسائل سامنے آ رہے تھے، اور یہ چونکہ ایک بہت اچھے ڈیٹا بیس کے ذریعے ویل ریسرچڈ، اس کو یہ اپنے ریفائن کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے ڈیٹا کو، تو اس کے ذریعے جب یہ پروگرام امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے بہتر نتائج آ رہے ہیں، اور ان بہتر نتائج کا اعتراف ہم نے جو سابق ابھی موسٹ ریسنٹ IPMC انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کی ہے گلگت میں، جو جولائی میں ہوئی، اور سنائی صاحب اس کے ہوسٹ تھے، اور چیف منسٹر گلگت بلتستان اور گورنر جی بی نے وہاں پہ شرکت کی، خصوصی شرکت کی. اس میں تمام صوبوں نے ریزالو کیا اور ایک ریزولوشن پاس کی. انہوں نے BISP کے اس پروگرام کی افادیت کو اپریشیٹ کیا، اس کی تحسین کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس خواہش کا تمام صوبوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس کو سکیل اپ کیا جائے، اس کو بڑھایا جائے. میں بھی ان کی بات آپ تک پہنچاتے ہوئے جناب فائنانس منسٹر صاحب کو بھی BISP کے ذریعے اور خود بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اور ہمارے ڈونرز بھی یہاں موجود ہیں، ان سے بھی یہ کہوں گا کہ اس کو بالخصوص ضرور بڑھایا جائے. اور میں یہاں پہ ابراہیم زیارت والد صاحب کی اس بات کو بھی تائید کرتا ہوں. وفاقی حکومت پاکستان جناب وزیر اعظم نواز شریف لیس ڈیولپ ایریاز کو خصوصی فوکس کر رہے ہیں، اور ہم ایجوکیشن کے پروگرام میں بھی خصوصی فوکس کر رہے ہیں. ایک بہت اہم پروگرام ایجوکیشن کا جس میں فی ری ایمبرسمنٹ کی جاتی ہے، وہ بچے جو ماسٹرز MPhil PhD کرنا چاہتے ہیں اگر ان کا تعلق لیس ڈیولپ ایریاز سے ہے، کیونکہ وہ وزیر اعظم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان علاقوں کو اتنا اوپر لایا جائے کہ ان کے اوپر سے یہ ٹیگ ہٹ جائے کہ یہ لیس ڈیولپ ایریاز ہیں اور ترقی کی دوڑ میں یہ آگے جائیں، اور تو اس کے لیے اسپیشل انیشیٹوز کی ضرورت ہے. اور فی ری ایمبرسمنٹ پروگرامز کے اندر ان بچوں کے اوپر 2 ارب روپے سے زیادہ سالانہ خرچ کیے جا رہے ہیں، اور اس میں تمام رورل سندھ، ساؤتھ پنجاب، پورا بلوچستان، فاٹا، خیبر پختونخوا کے کچھ ڈسٹرکٹس اور GB اور AJ کے شامل ہیں. اور اس کے لیے چاہے فی ری ایمبرسمنٹ پروگرام ہو، چاہے لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن پروگرام ہو، چاہے اس میں ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ جو 50,000 وفاقی حکومت کی طرف سے ہر سال بچے ٹرین کیے جا رہے ہیں، چاہے ان کا کوٹا ہو، زیادہ پرسنٹیج جو ہے ان علاقوں کے لیے مختص کی جاتی ہے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے. تو ان لائن ود دیٹ، ان لائن ود دا فیڈرل گورنمنٹ پالیسی، میں BISP سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اگلے فیز میں تمام لیس ڈیولپ ایریاز کو کلی طور پر آپ ضرور اپنے اس بہترین پروگرام میں شامل کیجیے. آج تمام علاقائی اور صوبائی حکومتوں کا یہ عزم ہے کہ ہم نے ہر بچے کو اسکول میں لانا ہے، اور یہ پروگرام یقینی طور پر اس کی مدد کر رہا ہے. میں I must appreciate BISP for the commendable and incredible work done. 32 ڈسٹرکٹس میں 13 لاکھ بچوں کو انرول کرنا، تقریباً 2.5 ارب روپے کی تقسیم کرنا، 55,000 اسکولوں کی استعداد بڑھانا، 50,000 بینیفیشری کمیٹیز کا قیام، یہ بہت اچھا ہیں اور ان کو بڑھنا چاہیے. ان خیالات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جسے اقوام عالم نے اور پاکستان نے ایڈاپٹ کیا ہے، ہماری پلاننگ کمیشن نے اس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کو پاکستان کے اپنے نیشنل ڈیولپمنٹ گولز ڈکلیئر کیا ہے، کیونکہ ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اہداف کو حاصل کرنا ہماری اپنی بہتری کا اندیہ ہے اور ہماری اپنی ضرورت ہے. اور ان اہداف میں یہ خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ ہر بچے کو 12ویں جماعت تک تعلیم دینا لازمی ہے، اور 2030 تک ہم نے انشاءاللہ یہ اچیو کرنا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ غربت کا مکمل طور پر خاتمہ کرنا ہے، اور اس کی کئی اور جہتیں ہیں، تو اس کے اوپر کام شروع ہوا ہے. اور ابھی یہ اہداف اقوام متحدہ نے فائنلائز نہیں کیے تھے، تو ہماری ایجوکیشن منسٹری میں ہم نے جا کر اقوام عالم کو اپنی یونائیٹڈ نیشنز کو اور یونیسکو کو اپنی تجاویز پیش کی. ہم ان کی کمیٹیز کا حصہ تھے، اور اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے اس کی کمیٹیز بنائی اور پورے پاکستان کے تمام صوبوں میں اویئرنیس پروگرامز کیے ہیں، کیونکہ ہمارے ٹیچرز، ہمارے صوبائی گورنمنٹس اور تمام سٹیک ہولڈرز جو اس پہ آن بورڈ ہونے چاہیے. تو انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا.
बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान पाइंदाबाद. Thank you very much, sir. Your effort as Education Minister are really commendable. अब मैं दावत देती हूँ मोहतरमा मारवी मेमन साहिबा वज़ीर मुमलिकत और चेयरपर्सन बिस्प को कि वो अपने ख्यालात से हाज़रीन को मुस्तफ़ीद करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इज़्ज़त माब सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन साहिब, मिनिस्टर स्टेट बलीग उर रहमान साहिब, ministers from KP, from Balochistan, from Gilgit-Baltistan, from AJK, and their representatives from Punjab and Sindh who have come here, excellencies, donors, BISP secretary, BISP वसीले तालीम team, and खास तौर पे मेरी बहुत 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 प्यारी बहनें और मेरे बहुत 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 प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम. सदर साहब, आज आपने हमें ये इज्जत बख्शी. यू आर द पेट्रन इन चीफ ऑफ द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम. तो आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है, इंटरनेशनल पॉवर्टी डे है, और आज क्योंकि हमने आपसे टाइम लिया था और हमने बेहतर समझा कि हम ऐसी चीज का जो है अचीवमेंट का इफ्तिताह कराएं आपसे जो पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए निहायत जरूरी है, तालीम. सो देयरफॉर आज की डेट हमने चूज की और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने आज हमें ये इज्जत बख्शी. प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार साहब की जो हमारे लिए एफर्ट्स हैं और जो सपोर्ट है और जो फाइनेंशियल सपोर्ट्स हैं वो आपके सामने हैं. बिस्प के बजट्स इंक्रीज हुए हैं एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू माई लीडरशिप फॉर दैट. जो बिस्प का बजट 40 बिलियन रुपीस पे होता था, अब वो 115 बिलियन रुपीस पे है. सो आपकी बड़ी मेहरबानी. और रिसेंटली जो इंक्रीज किया गया है सदर साहब, आपकी भी मेहरबानी कि उसको 4,834 रुपीस कर दिया गया है इंस्टेड ऑफ 4,700. सो ये भी रिसेंट एक इंक्रीज है क्वार्टरली पेमेंट्स में. आज का दिन क्योंकि हम तालीम के ऊपर बात करना चाहेंगे तो मैं सबको मुबारकबाद देती हूं कि हमने 1.3 मिलियन बच्चों को इनरोल किया, ओवर, बल्कि नॉट 1.3 बट ओवर 1.3 मिलियन बच्चे. इसमें से जो है कुछ तादाद जो है हर सूबे की अपनी अपनी तादाद है इसमें, और मैंने अभी फिगर्स मंगवाए थे हर सूबे के, और मुझे खुशी इस बात की थी कि चाहे वो पंजाब के 4-4.5 लाख हों या खैबर पख्तूनख्वा के 2.5 लाख हों या चाहे वो सिंध के 2.5 हों और 30-20 एक्सेट्रा सारे सूबों के, पर जो प्रोपोर्शन बच्चियों का उसमें आ रहा था वो बहुत सिग्निफिकेंटली हायर देन एक्सपेक्टेशन है. तो हम इस चीज को भी सेलिब्रेट करना चाहेंगे कि ठीक है, हमने पूरे मुल्क में तो एनरोलमेंट की है, लेकिन हमने बच्चियों की एनरोलमेंट में भी काफी इजाफा किया है. बिस ने 2.41 बिलियन रुपीस एजुकेशन के मद में स्पेंड किए हैं एंड आई एम ग्रेटफुल टू द डोनर्स, बट आई एम मोस्ट ग्रेटफुल टू माई गवर्नमेंट ऑल्सो कि हम ये प्रोग्राम इस तरह से रोल आउट कर सकें. हमने इनिशियली इस प्रोग्राम को जो है 35 डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया था, फिर हम इसको एड ऑन करके 32 पे लेके गए हैं, और डिमांड जैसे कि सदर साहब आप देख रहे हैं यही है कि हम 100% पे लेके जाएं. मैं ये कमिट नहीं कर सकती कि हम 100% पे लेके जाएंगे क्योंकि उसके लिए काफी ठीक ठाक सिग्निफिकेंट फंड्स की जरूरत है, लेकिन मैं एक चीज जरूर कमिट करना चाहूंगी, वो ये कि कंसोलिडेशन, और वो मैं आपको बताना चाहूंगी सूबों के साथ हम बेहतर कैसे कर सकेंगे. अगर दुनिया में 60 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं तो कहा जाता है, जो फिगर्स हमारे पास हैं शायद थोड़ी डिफरेंस है, बट हमारे पास जो फिगर्स हैं वो 12 मिलियन पाकिस्तान में है. तो अगर 12 मिलियन में से हमने 1.3 को स्कूल में डाल दिया है तो हमने अपना कतरा, एटलीस्ट हमने एक एफर्ट की है. बिल्कुल सही फरमाया, फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन, बट हम अपनी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सामने रखते हुए इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते. सो एटलीस्ट आई एम सेटिस्फाइड कि उस 12 मिलियन में से एटलीस्ट हमने 1.3 को तो एटलीस्ट स्कूल अब तक भेजा है. ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है. एजुकेशन जैसे कि यहाँ कहा गया एक हक है, एक फर्ज है. अगर किसी का हक है तो हमारा फर्ज है. तो हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, हम सूबों के ऊपर तो खास तौर पर एहसान नहीं कर रहे कि हमने अगर कंट्रीब्यूट किया है, हम दिल से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ बेहतर से बेहतर कोऑर्डिनेशन करें. जैसे कि अभी हाईलाइट हुआ है, मैं जल्दी से हाईलाइट करना चाहूंगी क्योंकि टाइम काफी कम है. 10% ओवरऑल एनरोलमेंट में इजाफा हुआ है.
1.3 ملین کی انرولمنٹ کی وجہ سے. اور کمپیئر ٹو ادر کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز گلوبلی, یہ بات یہاں رکھنی ضروری ہے جو کہ شاید اس وقت مینشن نہیں ہوئی پہلے, کہ گلوبلی دوسرے بھی پروگرامز ہیں بس کے علاوہ دوسرے ملکوں میں جو یہ کنڈیشنل کیش ٹرانسفرز ایجوکیشن کے لیے کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ خوشی ہوگی صدر صاحب یہ سن کے کہ بس کا جو وسیلہ تعلیم پروگرام ہے وہ فلیگ ہوتا ہے انٹرنیشنلی. ابھی ریسنٹلی میکسیکو میں فلیگ ہوا ہے اور کافی جگہوں پہ فلیگ ہوتا ہے. جن لوگوں سے ہم نے سیکھا, مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم ان کو اب کچھ سکھا سک رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہم نے جو ہے وسیلہ تعلیم جیسا جو پروگرام ہے کنڈیشنل کیش ٹرانسفر وہ لیٹن امریکن کنٹریز سے سیکھا, لیکن اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنا سکسیس ٹرانسفر ان کے ساتھ شیئر کر سک رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے کہا کہ گرلز اینڈ بوائز کی ریٹ دونوں کی, گرلز کی بہتر ہوئی ہے. ڈیامیر از اے گڈ ایگزامپل, دیر آر مینی ادر ایگزامپلز آلسو ان دا ہول کنٹری, کہ بچیوں کے اوپر خاص طور پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے. اگر ہم نے محنت کرنی ہے تو سب کے اوپر کرنی ہے, لیکن بچیاں کیونکہ تھوڑا پیچھے ہوتی ہیں اسکول جانے میں, ہم نے ان کو زیادہ ایمفسس دینا ہے. اینڈ آئی تھنک آئی لائک ٹو کمینڈ دا وسیلہ تعلیم ٹیم. اور اس وقت جب عورت فاؤنڈیشن ہمارے ساتھ تھی ڈفٹ کے ساتھ, دیٹ واز اے سگنیفیکنٹ ایفرٹ میڈ. بات بہت کلیئر ہے کہ بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے جو ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بچے اسکول جائیں. ان کو اگر موٹیویٹ کرنا ہے تو وہ موٹیویشن چلے, تھوڑی جگہوں میں بچیوں کے لیے موٹیویشن زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن جنرلی کوئی ماں باپ ایسا نہیں ہے جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہے گا. بات ساری ہوتی ہے کہ کیا اس علاقے میں اسکول ہے, کیا اس علاقے میں اسکول میں جگہ ہے, کیا اسکول قریب ہے, دور ہے, اور جیسے کہ بالکل صحیح فرمایا ابھی کوالٹی آف ایجوکیشن, اور کیا جو وہاں کے گورنمنٹ اسکولس ہیں وہ کم کوالٹی پہ ہیں اور وہاں کے پرائیویٹ اسکولس زیادہ کوالٹی پہ ہیں, تو کیا وہ پریفر کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک اوور آل ایشو ہے, کسی ایک صوبے کا ایشو نہیں ہے, ہم سب کا جو ہے جوائنٹ جو ہے مشن ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو اتنا بہتر کریں گورنمنٹ اسکولس کی کہ پرائیویٹ اسکولس پہ لوگوں کو بھیجنے کی شاید اس طرح سے ضرورت نہیں پڑے جس طرح سے ابھی بھیجنا پڑ رہا ہے. اور ان اینی کیس افورڈیبلٹی کی بات آ جاتی ہے. ہم کیونکہ سروس کرتے ہیں صدر صاحب پورسٹ آف دا پور کو, تو پورسٹ آف دا پور 5.3 ملین خاندان ہیں ہمارے, اس میں سے جو ہے پورسٹ آف دا پور وہی افورڈ کر سکیں گے گورنمنٹ اسکولس. آبویسلی 487 روپیز کہا جاتا ہے کہ اسپینڈ ہوتا ہے ایجوکیشن پہ, ہم 750 دیتے ہیں پر کوارٹر. سو آئی تھنک یہ نمبرز ہیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتی تھی. سب سے امپورٹنٹ جو اس وسیلے تعلیم کی جو آؤٹ کم ہے صدر صاحب, جو شاید اس وقت زیادہ اتنی مینشن نہیں ہوئی, تھوڑی بہت ہوئی, وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے بس بینیفیشری کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں. 50,000 کمیٹیز ہیں پورے ملک میں جن سے آپ سب لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ ایک انڈر یوٹیلائزڈ جو ہے فورم ہے. میں چاہوں گی کہ صوبے ان کو یوز کریں. میں آفر کرتی ہوں اپنی وسیلہ تعلیم کی بس بینیفیشری کمیٹیز, جو صوبائی وزیر یہاں بیٹھے ہیں اور جو ان کے جو ایڈوائزرز بیٹھے ہیں, میں ان کو آفر کرتی ہوں کہ آپ دوسرے پروگرامز کے لیے ان کمیٹیز کو یوز کریں, کیونکہ یہ کمیٹیز ہر مہینے میٹ کرتی ہیں, گھنٹے کے لیے میٹ کرتی ہیں, اور اس میں 25 عورتیں جو ہیں ایک کمیٹی کے ممبرز ہوتی ہیں. یہ ایک بہت اعلیٰ اور گولڈ مائن پلیٹ فارم ہے اویئرنیس پروگرامز لانچ کرنے کا, چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہوں چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہوں. سو وی آفر یو آر بس بینیفیشری کمیٹیز ایز سچ. فائنلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈیمانڈ تو 32 ڈسٹرکٹ سے زیادہ ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پہلے فیز میں اس سال, اور تبھی ہم نے سب کو یہاں مدعو کیا, نا ویری گریٹفل کہ پروونشل منسٹرز یہاں آئے ہیں, کہ ہماری کوآرڈینیشن پروونسز کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ ہو. تو صدر صاحب آپ کی یہاں پریزنس کو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی پروونسز سے کہ کیونکہ ہم آپ ہی کے بچوں کو انرول کراتے ہیں, انہی کے اوپر اسپینڈ کرتے ہیں, تو میں درخواست کروں گی کہ اس سال لیٹ اس میک دس ایئر the next 1 year that we're talking about, the year where there's the complete coordination between the provinces and the federal government. Because coordination ہے تو ہم پروگرام چلا سکتے ہیں, کوآرڈینیشن کم ہوگی تو پروگرام چلانے میں مسئلے ہوتے ہیں. سو ان ٹرمز آف اٹینڈنس ہم نے 87% اٹینڈنس اچیو کی ہے, لیکن میرے خیال میں یہ نمبر اور بہتر ہو سکتا ہے اگر ہماری کوآرڈینیشن اور بہتر ہو. پرائمری ہم مینج کرتے ہیں صدر صاحب, بہت جگہوں سے آوازیں آتی ہیں کہ اب ہم نے پرائمری تو گریجویٹ کر دیا, اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں سیکنڈری کے لیے, آپ اس کے لیے کچھ کریں. تو یہ ایک گیپ ہے. میں چاہوں گی کہ پروونسز ہمیں ہیلپ کریں, اس میں سیکنڈری میں ہیلپ کریں, کیونکہ ہمارے پاس جو فنڈز ہیں وہ پرائمری کے لیے ہیں ان ایسنس. اینڈ
فائنلی آئیڈ لائک ٹو سے کہ ہمارے دو اور نئے انیشیٹوز ہیں. ایک ہم ری سروے کر رہے ہیں, تو جیسے کہ ابھی بلیغ صاحب نے کہا کہ ہمارا ڈیٹا سب سے اعلیٰ ہے پورے ملک میں, ہمارا ڈیٹا اور اعلیٰ ہوگا. اگر اس وقت اعلیٰ ہے تو اس سے زیادہ اعلیٰ ہوگا. 2018 سے پہلے انشاءاللہ I hope and that we are able to give you a new survey. تو یہ سروے شروع ہو چکا ہے اینڈ 2018 میں اس کا اختتام ہوگا. پیمنٹ میکنزم صدر صاحب ایز یو ویل اویئر, کیونکہ ہم نے ابھی ریسنٹلی آپ کو اینوئل رپورٹ پریزنٹ کی ہے, ہم نے اپنے پیمنٹ جو ہے میکنزمس بائے میٹرک لے کے جا رہے ہیں. آئی ہوپ صوبے اپریشیٹ کریں گے اور صوبے ہمارے ساتھ اس میں مدد بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات کو اختتام پہ لے کے آتی ہوں, اور میں پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی صدر پاکستان کا اور سارے جو پارٹیسپینٹس ہیں, چاہے وہ وزیر ہوں یا چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر سے جتنے بھی یہاں ایکسپرٹس آئے ہیں. آپ سب لوگوں کی بغیر جو ہے, آپ سب لوگوں کی موجودگی کے بغیر یہ پروگرام سکسیسفل نہیں ہو سکتا تھا. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو. تھینک یو ویری مچ. پاکستان پائندہ باد. Thank you, Madam Marvi, for providing leadership to us at BISP and making us deliver more. اب میں انتہائی احترام کے ساتھ دعوت دیتی ہوں صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ممنون حسین کو کہ وہ روسٹرم پر تشریف لا کر بچوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کریں. پہلے سرٹیفکیٹس یہ سامنے. اب میں بسپ کے وظائف سے تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو اسٹیج پر دعوت دیتی ہوں کہ وہ صدر پاکستان عزت مآب ممنون حسین سے اپنے سرٹیفکیٹ وصول کریں. یہ وہ محنتی مائیں ہیں جنہوں نے ان وظیفوں کا طریقے سے استعمال کیا اور اپنے بچوں کو تعلیم دلائی. سب سے پہلے میں بلاتی ہوں محترمہ روبینہ بی بی اور ان کے بیٹے نعمان کو. ساجدہ بیگم اور ان کی بیٹی ماہنور. رخسانہ ہدایت اور ان کے صاحبزادے ہمایوں. روزینہ بی بی اور ان کی بیٹی طیبہ. ان خواتین کا تعلق پاکستان کے ڈفرینٹ علاقوں سے ہے. اب میں بلاتی ہوں باسیہ بی بی اور ان کی بیٹی ایمان بی بی کو کہ وہ آئیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں. اب میں نہایت احترام کے ساتھ دعوت دیتی ہوں صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ممنون حسین کو کہ وہ روسٹرم پر آ کر اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
जनाब बलीगुल रहमान साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, मोहतरमा मालवी मेमन साहिबा, चेयरपर्सन बिस्प, सूबाई वज़रा इकराम, एक्सीलेंसीज, आलमी तरक्याती इदारों के मंदूबीन और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। कौमों की तरक्की का राज तालीम में पोशीदा है। जो कौमें माशरे के तमाम तबक़ात, ख़ासतौर पर पसमानदा और नादार लोगों और उनके बच्चों की तालीम पर संजीदगी से तवज्जो देती हैं और मतलूबा नताइज के हुसूल के लिए खुलूस नियत से काम करती हैं, उनकी किस्मत संवर जाती है और कौमों की बरादरी में उनका एहतराम भी बढ़ जाता है। वसीला तालीम प्रोग्राम शुरू करने का मकसद यही है। मुझे खुशी है कि बिस्प ने पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले 13 लाख बच्चों को रजिस्टर करके उन्हें तालीमी अमल में शरीक कर लिया है। इस पर मैं प्रोग्राम की सरबराह मालवी मेमन साहिबा और उनके रफ़क़ाए कार को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं ये तवक्को करता हूं कि उनकी क़यादत में ये प्रोग्राम मज़ीद तरक्की करेगा और उन मुहिम्मात के ज़रिए तालीम की शरह में इजाफा करके हम अपने कौमी अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन व हज़रात, ग़िज़ा, इलाज और घर की तरह तालीम भी एक बुनियादी हक है ताकि रियासत के हर शहरी को रोजगार और तरक्की के यकसा मौक़े हासिल हो सकें। पाकिस्तान का आईन इस हक को न सिर्फ तस्लीम करता है बल्कि बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के अफकार की रोशनी में ऐसे खुसूसी इक़दामात की तरफ रहनुमाई भी करता है जिनकी मदद से वतन अज़ीज़ में पायदार तरक्की यकीनी बनाई जा सके। इस ज़िम्न में ऐसे बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद का स्कूल में जाना अहम कामयाबी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इन बच्चों को स्कूल भेजकर ही मुतमईन न हो जाएं, बल्कि तालीमी मयार को भी मसलसल पेश नज़र रखा जाए ताकि हमारे बच्चों को तबक़ाती फ़र्क से बालातर होकर तालीम के यकसा मौक़े हासिल हो सकें। यकीन रखिए, हम इस फरीज़े की अदायगी में कामयाब हो गए तो यह एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। कौन जानता है कि गरीबों के इन बच्चों में बड़े बड़े साइंसदां, मुफक्किरीन और फ़लसफ़ी छुपे बैठे हों और ज़रा सी मेहनत से इनकी दबी हुई सलाहियतों को निखारा जाए और वो कौम का कीमती असासा बन जाएं। मेरा ईमान है कि सच्चे जज्बे के साथ किया जाने वाला कोई काम ज़ाया नहीं होता और ये तो एक ऐसा काम है जो कौमी खिदमत के साथ साथ इबादत का भी दर्जा रखता है। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान आज शिद्दत पसंदी के मसाइल से निमट रहा है। इंतहा पसंदी के मसले ने हमारे माशरती, सियासी और इक़्तिसादी ढांचे को बेपनाह नुकसान पहुंचाया और हमारी कई नस्लें मुतासिर हुईं। इसमें कोई शुबा नहीं कि इस मसले की बुनियाद में कई अंदरूनी और बैरूनी अवामिल शामिल हैं, लेकिन अगर आबादी का बड़ा तबका और ख़ासतौर पर मुतवस्सित और खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले नौजवानों की बड़ी तादाद इल्म की रोशनी से महरूम न होती तो यह मसला ज़्यादा पेचीदगी इख्तियार न कर पाता। यह अम्र बाइस से इत्मीनान है कि हमारी मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम ने अपने अज़्म से इस मसले पर बड़ी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन इस फितने के मुकम्मल खात्मे के लिए तालीम की रोशनी नागुज़ीर है। हम ये मकसद उस वक्त तक हासिल न कर सकेंगे जब तक नई नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला कोई एक फ़र्द भी इल्म से महरूम रहेगा।
اپنی قوم کے نونہالوں کی بڑی تعداد کے تعلیمی اداروں میں داخلے پر مجھے خوشی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے صرف پہلا قدم اٹھایا ہے. آپ کو مکمل کامیابی کے لیے اپنی کوششیں تیز کرنا ہوں گی تاکہ اس ملک کے کروڑوں ناخواندہ بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو سکیں. اس لیے میں چاہوں گا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتیں اور دیگر تمام متعلقہ ادارے بھی وسیلہ تعلیم پروگرام کے ساتھ خوش دلی سے تعاون کریں اور اس پروگرام کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھیں. خواتین و حضرات، پاک چین اقتصادی راہداری اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کی صورت میں ایک شاندار مستقبل پاکستان کا منتظر ہے. ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں علوم و فنون سے آراستہ افراد کار کی ضرورت ہے. ہم یہ ضرورت اسی صورت میں پوری کر پائیں گے اگر ہم آج سے کام کا آغاز کر دیں، تاکہ جب پاکستان میں ٹیکنالوجی اور صنعت و تجارت کے مختلف شعبوں میں تربیت یافتہ افراد کی ضرورت پڑے تو ہمارے بچے یہ ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل ہو سکیں. اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں نہ صرف غربت میں کمی واقع ہوگی بلکہ فی کا آمدنی میں بھی تیز رفتاری سے اضافہ ہوگا اور مختلف شعبوں میں پاکستان خود کفالت کی منزل حاصل کر سکے گا. اس لیے ضروری ہے کہ اساتذہ کی صلاحیت میں بھی اضافہ کیا جائے اور تعلیم کا بنیادی ڈھانچہ مضبوط کرنے کے لیے بھی ٹھوس اقدامات کیے جائیں. یہ اقدامات حکومت یا اس کا کوئی ادارہ تنہا نہیں کر سکتا. اس کے لیے پوری قوم کو مکمل ذہنی اور یکسوئی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. مقام اطمینان ہے کہ اس سلسلے میں وسیلہ تعلیم کی صورت میں ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے جس پر قوم جمع ہو سکتی ہے. تعلیم کے فروغ کے سلسلے میں بین الاقوامی شراکت دار بالخصوص ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اور عالمی بینک ہمارے ساتھ غیر معمولی تعاون کر رہے ہیں، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس شعبے میں کامیابی کے لیے طویل سفر باقی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ پاکستانی قوم کی جرأت عمل اور وسیلہ تعلیم پروگرام کی قیادت اپنے عزم و حوصلے سے مقاصد کے حصول میں جلد ہی کامیاب ہو جائے گی. میری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آخر میں جو چند باتیں یہاں کی گئی ہیں اس کے متعلق بھی چاہوں گا کہ کچھ اپنی رائے بھی آپ کے سامنے پیش کروں. سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بسپ کا جو بنیادی مقصد ہے غربت کو ختم کرنا اور خط غربت سے نیچے رہنے والے لوگوں کی مدد کرنا، یہ ایک بہت ہی اہم پروگرام ہے. لیکن یہ جو وسیلہ تعلیم کا جو پروگرام ہے میں اس کو بے انتہائی اہم سمجھتا ہوں، اس لیے کہ قوم کا مستقبل ان بچوں کے مستقبل سے وابستہ ہے جن کی تعلیم کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ہم سب اس بات کا احساس کرتے ہوئے اس پروگرام کو جہاں بھی ضرورت ہوگی اپنی کوششوں سے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنائیں گے. اس میں مولوی میمن صاحبہ نے کہا کہ بچیوں پر زیادہ فوکس ہے ان کا، بچیوں کی تعلیم پر. یہ بہت خوش آئند بات ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں بچیوں کی تعلیم میں حالانکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جہاں بھی جس لیول پر بھی جب امتحانات کے نتائج آج کل آتے ہیں تو زیادہ بچیاں آگے نظر آتی ہیں، زیادہ پوزیشنز ہماری بچیاں لیتی ہیں. لیکن کچھ گھرانے ہمارے ایسے ہیں کہ جو اپنی بچیوں کو مخلوط اداروں میں بھیجنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے. تو اسی بنیاد پر جیسے گلگت بلتستان کے وزیر تعلیم نے کہا کہ دیامر ضلع کا مسئلہ یہی تھا کہ بچیوں کو تعلیم اس لیے کم دلاتے تھے کہ وہ ان کو آگے بھیجنا مناسب نہیں سمجھتے. تو میں نے ایک تجویز وزیر تعلیم کو دی ہوئی ہے اور مجھے
یقین ہے کہ نہ صرف وفاقی وزارت تعلیم بلکہ صوبائی وزرائے تعلیم بھی اس بات پر غور کریں گے کہ پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ پوری کی پوری خواتین کو سپورٹ کر دی جائے. پوری تعلیم پرائمری ایجوکیشن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ایسے گھرانے جو اپنی بچیوں کو مخلوط اداروں میں بھیجنا نہیں چاہتے وہ بھی اپنی بچیوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دلوائیں گے، اور ان اداروں میں جہاں صرف خواتین ہیں یا بچے ہیں وہ ان کو بھیجنے میں کوئی عار نہیں ہوگا. تو اس سے ہماری خواتین کی تعلیم بھی بڑھے گی. دیکھیے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں خواتین کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 50% ہے، اور جب تک 50% آبادی ورک فورس کا حصہ نہ بنے تو ملک کیسے آگے جا سکتا ہے؟ ملک کی ترقی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہماری 100% آبادی جو ہے وہ ورک فورس کا حصہ بنے، اور اگر 50% آبادی کا ہم یہ خیال نہیں کریں گے کہ اس کو ہم مدد کریں کہ وہ ورک فورس کا حصہ بنے تو ہمارا ملک آگے نہیں جائے گا. اس کو ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اپنی بچیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. ہر گھر کو، ہر ماں باپ کو خاص طور پر اپنی بچیوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دلانی چاہیے. اور اتنا ضرور ہے میں بچیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جس شعبے میں ان کی دلچسپی ہے اس میں حتی الامکان زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں، اور اس کے لیے اگر ان کو باہر جانا بھی پڑے تو اس کے لیے ضرور باہر جائیں، محنت کریں، کوشش کریں، اور اپنی قابلیت سے اسکالرشپس حاصل کریں تاکہ ان کو باہر جانے کا موقع بھی ملے اور زیادہ تعلیم ان کو حاصل ہو. صرف ایک بات کا خیال رکھیں کہ کسی جگہ کی اندھی تقلید نہ کریں. اپنا جو ڈیکورم ہے، جو اپنا ڈسپلن ہے، جو آپ کی شناخت ہے آپ کے ملک کی، اس کو اپنا قائم رکھیں. یہ ضروری ہے کہ کیونکہ میں نے دیکھا ایک ہمارے پڑوسی ملک میں اندھی تقلید کرنے کے جو نتائج میں نے دیکھے ہیں، میں اس بنیاد پہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ خیال رکھیے. اپنی بچیوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی بچیاں ہیں، اور اس تشخص کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. جہاں کہیں مجھے یقین ہے کہ ہماری بچیاں تعلیم کے حصول اور اس کے فوائد، اس سے فائدہ اٹھانے میں اس بات کا خیال رکھیں گی. اچھا، ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم جو ہے وہ صوبائی شعبہ بن چکا ہے. تو صوبائی وزرائے تعلیم کو یقیناً وفاقی وزیر تعلیم کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، لیکن ان کا اب زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تعلیمی معیار اور تعلیم کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے میں ان کی ذمہ داری اب وفاق سے زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ اب صوبائی ذمہ داری ہے. یہ ضرور ہے کہ وفاق اپنی سی کوششیں ضرور کرنی چاہیے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وفاقی وزیر تعلیم جو ہیں وہ آج کل نیا نصاب ترتیب دینے میں مشغول ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو نصاب ہے، کریکولم جو ہے ہمارا، وہ تھوڑا بوسیدہ ہو چکا ہے. تو اس کے لیے ضرورت تھی کہ اس کو ریویو کیا جائے. تو ہمارا جو نصاب ہے، جو کریکولم ہے، وہ ریویو ہو رہا ہے، اور مجھے ابھی وزیر تعلیم صاحب نے بتایا کہ انشاءاللہ اگلے سال تک نیا نصاب جو ہے وہ تمام صوبوں کے مشاورت سے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. ایک اچھی بات یہ بھی کی گئی کہ صوبائی وزراء میں سے ایک صاحب نے ٹیچرز ٹریننگ پروگرام کی اہمیت کا تذکرہ کیا. میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیے، کسی تعلیمی ادارے کے معیار کو اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں تو اس میں 5 سوالات کرتے ہیں آپ. پہلا سوال ہوتا ہے کہ واٹ از دی فیکلٹی، یعنی پڑھانے والے کون ہیں. دوسرا سوال اس تعلیمی ادارے کے معیار کو جانچنے کا وہ ہے واٹ از دی فیکلٹی اگین. تیسرا سوال اس تعلیمی ادارے کے معیار کو جانچنے کا واٹ از دی فیکلٹی اگین. پھر اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ واٹ از دی کریکولم، اور پانچواں واٹ آر دا فیسلٹیز بینگ پرووائڈیڈ ٹو دا اسٹوڈنٹس آف دیٹ آرگنائزیشن. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو فیکلٹی کی اتنی اہمیت ہے، اور جب تک آپ کے یہاں ٹیچرز ٹریننگ پروگرامز نہیں ہوں گے تو ہاؤ کین یو ڈیولپ یور فیکلٹی جو بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے
کہ تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کی ٹریننگ کے جو ادارے ہیں وہ ضرور قائم ہونے چاہیے اور اس پہ خاص طور پہ اس کو اہمیت دینی چاہیے اور تمام صوبوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ ایسے پروگرامز وفاق کے ساتھ شراکت میں بنائیں کہ وقتاً فوقتاً ان کے استادوں کو مزید تربیت جو ہے وہ ملتی رہے اور مزید جو اچھی باتیں ہیں وہ ان کے علم میں آتی رہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری اب صوبوں کی ہے. اچھا، بلوچستان کے وزیر تعلیم نے یہ کہا کہ ان کو کافی مشکلات ہیں اور ان کا صوبہ جو ہے وہ اس میں بہت پیچھے ہے. دیکھیے، بدقسمتی سے میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ ہمارے 2 صوبے دہشت گردی اور بدامنی کا شکار رہے ہیں. خاص طور پر پورا ملک بھی رہا ہے، لیکن خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی کے بھی فاٹا کے جو قبائلی علاقے ہیں وہ بدامنی کا شکار رہے ہیں. لیکن الحمدللہ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم تقریباً 90% اس بدامنی کے ذمہ داروں کو ہم اپنے ملک سے نکال چکے ہیں یا ان بدامنی کی وجوہات پر یعنی قابو پا چکے ہیں. اور انشاءاللہ بلوچستان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان کے اندر بھی بہت بہتری آئی ہے اور گلگت بلتستان بھی کسی حد تک متاثر رہا ہے، لیکن جتنا کے پی کے اور بلوچستان متاثر رہے ہیں اتنا دوسرا کوئی صوبہ نہیں رہا. بہرحال انشاءاللہ یہ اب اچھائیاں پیدا ہوں گی اور جیسے آپ نے کہا گلگت بلتستان اور بلوچستان میں یقیناً اب بہتری ہر شعبے میں بہتری آئے گی اور تعلیم کے شعبے میں بہتری آئے گی. لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پر نظر رکھیں اور آپ کو جہاں کہیں وفاق کی مدد کی ضرورت ہو تو آپ وزیر تعلیم ہیں، آپ میرے پاس بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ بحیثیت صدر پاکستان میری جو خاص دلچسپی ہے، میں پالیٹکس تو کر نہیں سکتا، تو میری سب سے بڑی جو پرائیورٹی ہے وہ تعلیم ہے. اور اس کے بعد دوسری جو میری پرائیورٹی ہے وہ صحت ہے. یہ 2 معاملات پہ میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہوں اور وقتاً فوقتاً پرائم منسٹر کو بھی اپنی رائے سے اس بات میں آگاہ کرتا رہتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں مختلف اداروں کے بارے میں. اور میری تیسری پرائیورٹی جو ہے وہ ہے فائٹ اگینسٹ کرپشن، کہ میں ہمیشہ ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جو پریشانیاں اور جو مصیبتیں آئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے وسائل کو پراپر استعمال نہیں کیا، ہم نے اپنے وسائل کو ضائع کیا ہے. ہمارے ہاں ایسے بدعنوان لوگ بھی آئے جنہوں نے ہمارے وسائل کو چوری کیا اور ہمارے ہاں ایسے لوگ ابھی تک موجود ہیں کہ میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں بڑے بلند بانگ آواز میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن شرم نہیں آتی ان کو. میں جانتا ہوں کہ وہ بدعنوان ہیں لیکن باتیں ایسی کرتے ہیں جیسے کہ ان سے زیادہ ایماندار اس ملک میں کوئی نہیں ہے. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں اور ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے اپنی نوجوانی تک وہ دور دیکھا ہے ہم اپنے ملک میں کہ اگر کسی گھر سے رشتہ آتا تھا کسی بچی کے لیے اور جب اس بچی کے گھر والے بیٹھتے تھے فیصلہ کرنے کے لیے تو کئی مرتبہ دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی بچی کو اس گھر میں نہیں بھیجیں گے، یہ تو بے ایمان لوگوں کا گھر ہے، یہ تو بدعنوان لوگ رہتے ہیں. تو یہ معیار جو ہے ہمارے معاشرے میں واپس آنا چاہیے. اگر آپ کسی بدعنوان شخص کو جانتے ہیں تو اس کو آپ تنبیہ کریں کہ تم اپنی بدعنوانی چھوڑو، صحیح راستے پر آ جاؤ. تو اگر وہ صحیح راستے پر نہیں آتا تو اس سے آپ اجتناب کریں اس کے ساتھ، اور آپ دیکھیں گے اس طرح سے ہم معاشرے سے جو بدعنوان لوگ ہیں ان کو نکال سکیں گے. یہ ضروری ہے. اگر ہمارے وسائل اسی طرح سے ضائع ہوتے رہے تو ہم ترقی کے راستے پہ کیسے چل سکیں گے؟ یہ بہت ضروری ہے. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ادارے سے بدعنوانی مکمل طور پر تو ختم نہیں ہو سکتی لیکن جس حد تک ہم اس کو کم کر سکیں اپنا حصہ ہمیں اس میں ڈالنا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے جو بتائی گئی کہ NTS اور پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جو استادوں کا جو تقرر ہو رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے. یہی طریقے اختیار کرنے چاہیے اس لیے کہ جب کوئی ایک طریقہ موجود ہے اچھا اس کو اختیار کر کے اس پہ عمل کریں گے تو آپ زیادہ بہتر فیصلے کر سکیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو احساس ہے سب کو کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ تعلیم ہے.
اس کے بغیر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہو ہی نہیں سکتی. یہ آپ ذہن میں رکھیے اور اس کو آپ ذہن میں رکھ کے تعلیم کو فروغ دینے میں ہر وقت جو بھی اپنی کاوشیں ہیں ان کو جاری رکھیے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہماری کارکردگی نظر آتی ہے پچھلے اس حکومت کی 3 سال میں، بڑی حوصلہ افزا ہے. اور یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری جو فائنینشیل اور فسکل پالیسیز ہیں وہ دنیا کے تمام فائنینشیل اور فسکل ادارے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور سب کا یہ خیال ہے کہ ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ درست سمت میں ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بہتری ہمارے تمام معاملات میں آتی جائے گی، اور یہ بسک کا پروگرام بھی مزید ترقی کرتا رہے گا. ایک اور بات بھی میں دھیان میں رکھتا ہوں کہ یہ جو بین الاقوامی ادارے جو بسک کی مدد کرتے ہیں، جب یہ وہ دیکھیں گے کہ بسک کی کارکردگی اتنی بہتر ہے تو ان کی مدد میں بھی یقیناً اضافہ ہوگا. اور یہ وزیر تعلیم نے ابھی بتایا کہ 2.5% تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے، یہ بہت کم ہے. جو موجودہ حکومت ہے، جب الیکشن تھا تو انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی اس بات کو کہا تھا کہ 4% تک تعلیم کے اوپر خرچے کو لے جائیں گے، لیکن یہ اس لیے نہیں لے جا سکے کہ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ جب آپ میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے. آپ اگر کوئی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ زمین خریدیں گے، اس کے لیے آپ کو وسائل چاہیے. اس کے بعد آپ مشینری خریدیں گے یا باہر سے منگائیں گے، اس کے لیے آپ کو وسائل چاہیے. اس کے بعد آپ اس بات کا اہتمام کریں گے کہ اس انڈسٹری کو چلانے کے لیے ورکنگ کیپٹل آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک معقول مقدار میں، اس کے لیے وسائل چاہیے. اب جب آپ اپنی جیب کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ وسائل جو لوٹ لیے گئے یا جو ضائع ہو گئے، اس کی وجہ سے ہر جگہ پریشانی کا سامنا ہے. ہر جگہ آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. تو براہ کرم اللہ کے واسطے یہ جو بدعنوانی ہے اس کے خلاف ہر شخص کو جہاد کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کے وسائل ضائع نہ ہوں، ہمارے ملک کے وسائل کو لوٹا نہ جائے، اور ہم اپنے ملک کے جو وسائل اویلیبل ہیں ہم ان کو صحیح طور پر ان کا استعمال کر سکیں. اور in the end I would like to thank the international organization for their help which they are providing to BISP, and I'm sure that in future they'll continue to help this organization for the betterment of humanity, for the help of the humanity. Thank you very much. بہت بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد. Thank you very much, sir, for your guidance and leadership role as Chief Patron of BISP. We look forward to your support. اب ہم اس پروقار تقریب کا اختتام کرتے ہیں. ہم خصوصاً صدر پاکستان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے اس پروگرام کو رونق بخشی اور ہماری حوصلہ افزائی کی. ہم شکر گزار ہیں ان والدین کے جنہوں نے ان وظائف کا صحیح استعمال کیا اور اپنے بچوں کو تعلیم کی روشنی بخشی. I would also take the opportunity to thank our development partners such as World Bank, DFID and ADB, and also the honorable provincial ministers and our regional DGs who took out time from their busy schedule. ہم عہد کرتے ہیں کہ بطور بسپ ہم پہلے سے بھی زیادہ محنت اور عزم سے کام کریں گے. I thank you all and declare the event as closed.